افسانہ وہ جو آدمی رہ رہ کے تھک گیا تھا۔ ایک روز اس نے گھر کے سارے برتن توڑ دیے، بازار میں کچھ دکانوں پر توڑ پھوڑ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ آدمی نہیں رہا، وہ شیر، چیتا، ہاتھی، بھیڑ، بکری یا کتا وغیرہ میں سے کچھ ہے، لیکن وہ آدمی ہرگز نہیں۔ معذرت، یہ کہانی کا تیسرا حصہ ہے جو میں نے ابتدا میں بیان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کہانی مزید الجھ کر رہ جائے، میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ، یہ ایک کمرہ عدالت ہے۔ جناب تھوڑا سائڈ پر ہوں، میرا قد چھوٹا ہے اور مجھے سنائی بھی اونچا دیتا ہے۔ مجھے جج صاحب نہ دکھائی دے رہے ہوں اور نہ ان کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ آگے موجود لوگوں نے کہا۔ اچھا، یہ تو بتا دو کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ انصاف کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں۔ اب سب کو انصاف ملے گا۔ سب کو؟ ہاں، سب کو۔ اور وہ دیکھو، جج صاحب نے انصاف بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ انصاف ہی کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں، مجھے بھی انصاف چاہیے۔ ہٹو ہٹو، مجھے راستہ دو، مجھے انصاف چاہیے۔ تم آگے نہیں جا سکتے، انصاف پہلے آگے والوں کو ملے گا۔ جج صاحب کو بتائیں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میرے جوان بچوں کو چوک میں اور میری بیوی کو گھر میں داخل ہو کر گولی مار دی گئی ہے۔ ہائے میرے پیارے، جن کی خاطر میں محنت مزدوری کرتا تھا، وہ نہیں رہے۔ جج صاحب سے کہیں اب میں کس کے لیے کام کروں، اور اگر میں کام کروں بھی تو زندہ کس کے لیے رہوں؟ تم خاموش رہو۔ لیکن مجھ پر اور میرے ساتھ پچھلی قطار میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، سب کی جان خطرے میں ہے۔ انتظار کرو، انصاف مل جائے گا۔ کب تک انتظار کریں؟ آخر ہم نے مردے بھی دفنانے ہیں۔ بیٹھے رہو۔ لیکن اب تو شام ہو گئی ہے، ہماری باری کب آئے گی؟ وہ چلایا۔ جج صاحب آپ واپس لوٹ رہے ہیں، باقی انصاف کل ملے گا۔ لیکن روز ہماری باری نہیں آتی، یہاں پیچھے کی قطار میں بیٹھے کسی بھی شخص تک انصاف نہیں پہنچ رہا۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، تم لوگوں کی باری بھی آ جائے گی، جب آگے والوں کو مکمل انصاف مل جائے گا تو پیچھے بیٹھے لوگوں میں بھی انصاف بانٹ دیں گے۔ یہ ایک جنگل ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے چلانے لگا، حتیٰ کہ چند لال ببو کا آنکھیں اسے گھورنے لگ گئیں۔ دوسرا حصہ، یہ ایک اندھیرا کمرہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کمرہ جنگل میں ہو، لیکن اس مقام کا درست تعین سوائے لال ببو کا آنکھوں کے کوئی نہیں کر سکتا۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا تاکہ بچے بڑے ہو کر کسی بندوق کی گولی، کسی ایٹمی دھماکے کی تابکار شعاؤں کا شکار ہو سکیں، اور اگر انہیں مرنے کے لیے یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو انہیں معیشت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ آدمی جو انصاف کا منتظر تھا اور اس کے بالوں میں سفیدی اترنے لگ گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آنکھیں ہمیں دے دو، ہم تمہیں نئی آنکھیں دیں گے۔ میری آنکھیں میرے پاس رہنے دو، اچھا اب میں دیکھوں گا نہیں۔ یہ زبان ہمیں دے دو، ہم تمہیں نئی زبان دیں گے۔ میری زبان میرے پاس رہنے دو، اچھا اب میں بولوں گا نہیں۔ تمہارے بچے بڑا ہونے اور معیشت کی چکی میں پسنے سے پہلے گولی کا شکار ہوئے ہیں، کیا اب بھی تمہیں مزید انصاف چاہیے؟ جی، وہ اگر تھوڑا سا انصاف مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اسے اب بھی اسی اندھیرے کمرے میں قید رکھو، یہاں تک کہ اسے مکمل انصاف مل جائے۔ تاریکی کا ایک طویل دورانیہ جس میں بالوں کی سفیدی میں اضافہ ہو گیا۔ کیا اب بھی تمہیں انصاف چاہیے؟ کسے؟ تمہیں؟ میں کون؟ تیسرا حصہ، وہ جو آدمی رہ رہ کے تھک گیا تھا، ایک روز اسے اندھیرے کمرے سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنے گھر گیا اور سارے برتن توڑ دیے، بازار میں کچھ دکانوں پہ توڑ پھوڑ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ آدمی نہیں رہا، وہ شیر، چیتا، ہاتھی، بھیڑ، بکری یا کتا وغیرہ میں سے کچھ ہے، لیکن وہ آدمی ہرگز نہیں ہے، اور جہاں وہ رہتا ہے وہ مکمل جنگل ہے۔ اور جب آدمی پکار اٹھے کہ وہ آدمی نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ پاگل خانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پاگل خانے میں کبھی وہ جانور تو کبھی کسی پرندے کا روپ دھار لیتا ہے۔
وہ صبح اٹھتا اور پھر سب پاگلوں کو جمع کر کے اونچی آواز میں کہتا، آج سے میں چڑیا ہوں۔ یا کسی روز وہ پاگل خانے کی دیوار پر چڑھ جاتا اور کائیں کائیں چلانے لگتا۔ اس دن وہ کوا ہو جاتا اور وہ کہتا کہ آج پاگل خانے میں اور پاگل آئیں گے کہ میں چلا آ رہا ہوں۔ ایک رات اس نے پاگل خانے کے صحن میں غار بنا لی کہ شیر غاروں میں رہتے ہیں۔ ایک پاگل جس کا اکلوتا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، آدھی رات کو صحن میں اس کے پاس آ کر اسے غار میں ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم بھی مر گئے ہو؟ کیا تمہارا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر باہر نکل آیا۔ اس روز کے بعد اسے شیر بننے سے معلوم نہیں کیوں خوف آنے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ کبوتر تھا، درخت پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں اڑ کر نیچے آؤں گا۔ سب پاگل اور پاگل خانے کا عملہ درخت کے نیچے جمع ہو گیا۔ سب لوگ اسے آرام سے نیچے اتر آنے کا کہنے لگے۔ ایک بوڑھا جو پاگل نہیں تھا لیکن اس کے 4 بیٹوں نے اسے پاگل خانے میں پاگل کہہ کر داخل کرا دیا تھا، اس کے بچوں کا کہنا تھا کہ اس کی یادداشت بالکل ختم ہو چکی ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ چلایا، تم کتنا اونچا اڑ سکتے ہو؟ بہت اونچا، دور آسمانوں میں۔ کیا وہاں سے میرا گھر نظر آ رہا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کس رنگ کا ہے؟ اس کا نیلا گیٹ ہے، باہر ایک تختی لگی ہے کہ جس پر میرا نام لکھا ہے۔ میں نے جب یہ گھر بنوایا تھا تو بہت شوق سے یہ تختی لگوائی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے نظر آ رہا ہے، اس نے درخت پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ وہ چاروں میرے بیٹے، ان کی بیویاں اور بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، سب بیٹھے ہیں، میرے بغیر رو رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ہنس رہے ہیں۔ لعنت ہے، ادھر مت دیکھو، نیچے اترو، بوڑھے نے کہا۔ ایک فوجی جو 5 سال لگاتار جنگ کے محاذ پر لڑتا لڑتا اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا، وہ چلا کر کہتا ہے، نیچے اترو، یہ نو مینز لینڈ ہے۔ جوانوں، میں 10 تک گنوں گا، اگر یہ نیچے نہ اترا تو فائر کھول دو۔ وہ ڈر کر نیچے اتر آتا ہے۔ ایک روز پاگل خانے میں ایک پاگل آیا جو پاگل ہونے سے پہلے چور تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اسے اپنا نام یاد نہیں تھا، لیکن رات کو وہ اٹھ کر دوسرے پاگلوں کی جیبوں کی تلاشی لینے لگ جاتا۔ ایک رات وہ آدمی کتا بن کر پہرا دے رہا تھا، اس نے اس چور کو چوری کرتے دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چور پاگل شدید زخمی ہو گیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد اسے اگلے کئی روز تک وہ جو اب آدمی نہیں تھا روتا رہا۔ یہ پاگل نہیں ہے، اسے جیل منتقل کیا جانا چاہیے، پاگل خانے کے ڈاکٹر نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ایک روز اسے عدالت لا کر پچھلی قطار میں بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں چند لوگ جو اب پتھر کے ہو چکے تھے اپنے مرنے والوں کی تصاویر ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ وہیں اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا مجسمہ بھی پڑا ہوا تھا، جس کے اوپر چند تصویریں ٹنگی تھیں۔